شفیع المذنبین ورحمة للعالمین وخاتم النبیین سیدنا ومرشدنا ومولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واقتفى بأثرہ واستنى بسنتہ ودعا بدعوتہ الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقال تعالى فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرين او كما قال صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است قدیم حامل او رحمت للعالمین نوع انسان را پیام آخرین گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. برادران اسلام، حضرات سامعین کرام، آپ سب کو یہاں کی حاضری بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً یہ مجمع اس بات کا گواہ ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم سب کو قرآن عظیم کے ساتھ دلی محبت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ زیادہ برکت عطا فرمائے. اور یہ زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں بہت ہی نازک دور ہے. ایمان کے حوالے سے اور ایمانی زندگی کی حفاظت کے حوالے سے ہر مسلمان کے سامنے بحیثیت مسلمان زندہ رہنے کے سلسلے میں بہت بڑا چیلنج درپیش ہے. اللہ رب العزت ان مجلسوں کی برکت سے ہمارے لیے بطور مسلمان زندہ رہنا آسان بنائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. بزرگوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ قرب قیامت کا دور ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کو بھی فرمایا کہ میرا آنا جو ہے یہ بھی قرب قیامت ہی کی علامت ہے. بعثت انا والساعہ کہاتین. جب سے بھی کتنا وقت گزر گیا اور ہم بہت قریب آ گئے، اور جتنا زیادہ زمانہ قریب ہوگا قیامت سے اتنے زیادہ فتنے بھی ہوں گے. آج کل پورے عالم میں جو صورتحال ہے وہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امت کے اندر بہت زیادہ غفلت، بگاڑ، فساد، دین سے دوری، مادہ پرستی اور آخرت فراموشی، اس میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی جب اس پر سوچتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشان ہو جانا بھی چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ نسخہ کیمیا ہے جو لے کر آئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہ صرف یہ کہ اس سے رہبری حاصل کرنی چاہیے اور مطمئن رہنا چاہیے، بلکہ پورے عالم کے پریشان حالوں کو اس نسخے کے ذریعے سے راحت پہنچانی چاہیے.
ایک زمانہ تھا جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، پورے عالم پر اندھیری چھائی ہوئی تھی، تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور ہر جگہ ظلم و ستم کا دورہ تھا۔ عرب کی سرزمین یا عجم کی سرزمین یا اپنے کو متمدن اور تہذیب یافتہ کہلوانے والے لوگ سب کے سب جو اللہ کے باغی بنے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی دستگیری فرمائی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیجا، اور سب سے پہلے جو رابطہ قائم ہوا ایک طویل عرصے کے بعد آسمان کا زمین سے، تو پہلی وحی کے جو مبارک الفاظ ہیں وہ ہم سب کو یاد ہیں کہ اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اندھیریاں بہت ساری تھی، تاریکیاں بہت ساری تھی، ظلم بھی تھا، جبر بھی تھا، شراب نوشی بھی تھی، جوا بھی تھا، بدکاریاں بھی تھی، یتیموں کا مال بھی کھایا جاتا تھا، کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کیا جاتا تھا، مسافروں کو لوٹا جاتا تھا، اور کیا کیا ہوتا تھا، کیا کیا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تاریکیاں تو بہت ساری تھی مگر روشنی ایک آئی، وہ کیا؟ اقرأ، پڑھو۔ کیا پڑھو؟ بسم ربک، اپنے رب کا مبارک نام لے کر وہ علم پڑھو جس پر تمہارے رب کی عظمت سب تو ہو، جو ہمارے دلوں میں رب کی عظمت کو پیدا کرے، جو ہمیں اپنے خالق کا تعارف کرائے، الذی خلق، جس نے تمام کائنات کو بنایا، خلق الانسان من علق، وہ علم پڑھو جو تمہیں انسان کی حقیقت بتائے، انسان کو اپنی اوقات سے آگاہ کرے، انسان کو اپنے آغاز و انجام سے باخبر کرے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ مبارک آیتیں 5 آیتیں نازل ہوئی برذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک تحریک شروع ہو گئی، علم دین کی تحریک، علم قرآن کی تحریک، علم سنت کی تحریک۔ اور آپ کو یہ بات سن کر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر موجود ہے، لیکن اس پر کفر کا تسلط ہے، 360 بت وہاں پر ہیں، اور کعبۃ اللہ ہونے کے باوجود توحید کا وہاں نام و نشان نہیں ہے، اور توحید والوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی کوشش فرمائی وہ یہ تھی کہ دار ارقم کو آپ نے سینٹر بنایا، دار ارقم کو آپ نے مرکز بنایا، حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر کو، جہاں پر خفیہ طور پر ایک دارالعلوم قائم ہوا، جہاں پر دین اسلام کی تعلیم و تلقین اور تبلیغ ہوتی تھی۔ یعنی مسجد بننے سے پہلے اور کچھ بننے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقرا کے پیغام کو عام فرمانے کے لیے دار ارقم میں اپنی کوششیں شروع فرمائی۔ یہ وہ دور تھا جب نمازیں بھی چھپ چھپا کر پڑھی جاتی تھی، اور وہاں سے کون کون سے حضرات تیار ہوئے، تاریخ میں ان کا نام درج ہے۔ اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ ہجرت کا نظام بنا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے مدینہ طیبہ میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی محنت سے ایک ماحول پیدا ہوا، وہاں بھی قرآن کے چرچے تھے۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، مسجد نبوی کا قیام ہوا، وہاں پر بھی صفہ نبوی پر یہی دینی درسگاہ قائم ہوئی، جس کو آج ہم دارالعلوم کے نام سے جانتے ہیں، اور تمام دارالعلوموں کا، تمام مدارس اسلامیہ کا شجرہ اور رابطہ انہی صفہ نبوی سے اور دار ارقم سے جڑتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ تاریکیاں بہت قسم کی تھی، لیکن
اللہ نے روشنی ایک بھیجی، وہ ہے قرآن مقدس، اور اس کی تشریح کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کی مبارک زندگی، یہ سب سامنے ہے۔ تو آج بھی جو صورتحال ہے، بیرونی خطرات ہیں، اندرونی خطرات ہیں، امت مسلمہ میں غفلت پیدا ہو چکی ہے، امت مسلمہ قرآن سے دور ہو چکی ہے، بلکہ ہمارا مرض جو ہے وہ مرض ہی یہ ہے۔ اگر کوئی اور تشخیص کرتا ہے وہ اس کو مبارک ہو، لیکن جو قرآن و سنت جاننے والے ہیں، جن کو امت کا بہت گہرا درد ہے، جو امت کے امراض کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں، ان کا تجویز کردہ نسخہ یہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مرض ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے قریب آنا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے جو شعر کہا، انہوں نے ایک شعر میں سارا نقشہ پیش کر دیا کہ ہمارے اسلاف کو اللہ نے عزت سے نوازا تھا، ہمارے اسلاف کو سربلندی عطا ہوئی تھی، ہمارے اسلاف کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اسلام کا بول بالا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اگر ان کو عزت دی گئی تھی، ان کو سربلندی ملی تھی، اس کی وجہ تھی وہ اللہ کے فرما بردار تھے، وہ مسلمان تھے، وہ قرآن پر جان چھڑکتے تھے، وہ قرآن کو سینوں سے لگاتے تھے، وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے ان کو نوازا تھا، اللہ نے ان پر اپنا فضل فرمایا تھا، پورا عالم ان کا قدردان تھا، پوری دنیا میں ان کا سکہ چلتا تھا، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ لیکن جب سے مسلمانوں کا رشتہ قرآن مقدس سے کمزور ہو گیا، اس وقت سے کچھ مسلمانوں میں زوال آ گیا، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن۔ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کتاب مقدس قرآن کی برکت سے بہت ساری پست قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ذرا دیکھیے حضرات صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا حال دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ تمام گناہوں میں مبتلا اور تمام قسم کی جو ہے پریشانیوں میں مبتلا، اور کوئی سکون نہیں، کوئی امن نہیں۔ پورا عرب جو ہے کیا کہتے ہیں، ایسا حال تھا اس کا کہ کچھ جو اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں وہ ان پر حکمران بھی بننا نہیں چاہتی تھی، ان کو اپنی حکومتیں رکھنا نہیں چاہتی تھی، اتنا برا حال تھا۔ لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا، جب قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاری، پھر انہی لوگوں کو اللہ نے فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیا۔ یہ قرآن کی برکت سے وہی ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ایک زمانے میں کہتے ہیں نا، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے انسانیت کے ساتھ، جب ظلم و ستم حد سے گزر جاتی ہے، جب ظلم و ستم اپنے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برسات برساتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور ہم سب کے لیے بشارت ہے، مسلمانوں کو غمگین نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ حالات نازک ہیں، بے شک نازک ہیں، لیکن ہمارے پاس احادیث مبارکہ کی روشنی میں تسلی کا سامان موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ثابت ہے یہ حقیقت کہ آپ نے فرمایا کہ آخری دور میں بھی ایسا ہوگا کہ جس وقت یہ روئے زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی میرے خاندان میں سے ایک فرد کو بھیجے گا، جن کو ہم جانتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی۔ امام مہدی تشریف لائیں گے
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت قبلہ جورا وظلما، جس طرح ان سے پہلے روئے زمین ظلم و جبر سے بھر گئی ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا ظلم کی طرف جا رہی ہے اور ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس ظلم کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا خاتمہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ پھر عدل و انصاف کا دور واپس لائیں گے۔ اس پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے۔ احادیث کی روشنی میں یہ یقین کرنا لازمی بنتا ہے کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ اب کب لائیں گے یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اکابر علماء، اکابر اہل اللہ حالات کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ اب تو زیادہ وقت نہیں۔ میں کچھ عرصہ پہلے عرب میں تھا تو وہاں کچھ اہل علم سے ملاقات ہوئی، تو تذکرے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی حضرت امام مہدی کا تو جو تشریف آوری کا معاملہ ہے وہ تو یہیں پہ ہونا ہے، تو کیا آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کب وہ تشریف لائیں گے؟ ایسے میں نے پوچھا تو کچھ اہل علم نے فرمایا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب تشریف لائیں گے، لیکن اتنی بات فرمائی ہم یقولونہ علی الباب، وہ کہتے ہیں وہ دروازے کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب زیادہ دیر ان کو آنے میں۔ بلکہ ایک مرتبہ ہم کچھ عرصہ پہلے وہاں گوہاٹی میں آسام میں ایک فقہی سیمینار تھا، اس میں حاضری کے لیے میں بھی جا رہا تھا۔ دلی کے ایئرپورٹ پر حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم کے محدث ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو ان سے ملاقات ہوئی، وہاں پر کھانا ایک ساتھ کھایا۔ تو میں نے وہاں پہ حضرت سے عرض کیا حضرت حالات ایسے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں ان حالات میں، آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ عجیب بات فرمائی، مثال سے سمجھایا، کہا آپ کو پتہ ہے مولوی صاحب جب کسی گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو ہم سب نے کہا کہ حضرت جو وہاں کیا مٹھائی بٹتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے، بچے کی ولادت ہوگی، سب خاندان والے خوش ہیں، مٹھائی بانٹ رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، مٹھائی کھلا رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو صحیح ہے، لیکن اس بچے کی ولادت کی جو خوشی منائی جا رہی ہے اس سے پہلے اس کی ماں پر کیا گزرتی ہے؟ کہ حضرت بہت تکلیف ہوتی ہے، ولادت کا درد تو بہت زبردست مانا جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بس ایسے ہی سمجھو امت اس وقت اس ولادت کے درد سے گزر رہی ہے، ان قریب مٹھائی بٹنے کا وقت آنے والا ہے۔ حضرت کی بات ہے، بڑوں کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، حالات بدلیں گے، حالات کروٹ کھائیں گے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ حالات کو ہم ایسے الٹا پلٹا دیتے رہتے ہیں، یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن مسلمان تو وہ ہے جو جیسے بھی حالات ہوں وہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، حالات سخت ہوں یا حالات نرم ہوں یا خوشگوار ہوں یا ناگوار ہوں، سختی ہو یا راحت ہو، مسلمان کو مسلمان بن کر جینا ہے، مسلمان کو مسلمان بن کر مرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حالات سخت آ گئے ہم اپنی مسلمانی کو نعوذ باللہ جو ہے چھوڑ کر بھاگ جائیں، نہیں، یہ تو بزدلوں کا کام ہے، یہ تو بے وفاؤں کا کام ہے۔ ہمیں ہر حال میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن کر جینا ہے۔ علامہ اقبال پر اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے زبردست کام کیا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اس دور میں جب مسلمانوں کے حالات بہت خطرناک تھے، آج سے پہلے 100 سال کی بات، تو مسلمانوں کے اندر جو ہے وسوسے بھی پیدا ہوتے تھے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو اقبال نے کیا کیا، انہوں نے ایک کتاب لکھی شکوہ۔ کیا لکھی؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ یہاں۔ شکوہ کے معنی شکایت، ایک نظم لکھی شکوہ کے نام سے، ابھی ہے کلام اقبال میں موجود ہے، کلیات اقبال میں۔ اس شکوہ میں انہوں نے تمام تر جو ہماری شکایتیں تھیں اللہ میاں سے بھی اور وہ بھی سب درج کر دی، شکوہ۔ مثلا اس میں
اس میں ایک شعر تھا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اے اللہ آپ کی سب رحمتیں تو غیروں پر برس رہی ہیں، اور بجلی گرتی ہے تو کن پر گرتی ہے؟ میں اسی قسم کے شکوے تھے۔ تو اقبال نے جو ہے، اور پھر کہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے ہی کہ تیرے کعبے کو جبینوں میں بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، ہاں وغیرہ وغیرہ۔ تو جواب میں پھر انہوں نے لکھا جواب شکوہ۔ اقبال نے پھر اللہ پاک کی طرف سے جواب دیا مسلمانوں کو، اس میں یہ تھا کہ میرے کعبے کو جبینوں میں بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ تو کرتے تھے، تم کرتے ورتے کچھ۔ ایک میں فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، تمہارا حال کیا ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم تو سب کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ قوموں میں بڑھ گئے ہو، تم طبقوں میں بڑھ گئے ہو، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ لیکن بہرحال مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی ہے اس وقت۔ مجھے اس کا آخری شعر ہے لب لباب، کشمیری کش پشنا گوج، تمام اس بحث کا خلاصہ آخری شعر میں اقبال نے دے دیا۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس پر عمل کریں۔ وہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اصل چیز یہ ہے مسلمان، شکوے وکوے کرنا چھوڑ دے۔ شکوے تو تم سے ہمارے بھی بہت زیادہ ہیں، شکووں سے بات بننے والی، اصل بات ہے وفاداری کی، محمد سے وفاداری کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بس بات سن لے، اگر تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے تو اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، اور جب اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کائنات اتنی بڑی ہے، یہ کائنات اللہ کی اتنی بڑی ہے کہ جب ہم اس کائنات کو رکھیں گے نا سامنے، مثلا گلیکسی اور کہکشاں اور کیا کیا، تو دنیا جو ہے نا، دنیا کے لیے ایک نقطے کی بھی جگہ نہیں ملتی ہے۔ یہ پوری دنیا آپ کی جو ہے اس کے لیے ایک نقطے کی بھی جگہ نہیں۔ اتنے بڑے بڑے تارے، اتنا بڑا نظام اللہ چلا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے یہاں کون سا مسئلہ ہے، ہمارے مسائل کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اصل چیز ہے وفاداری۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ معمولی پیسوں کے لیے، معمولی لالچ کی وجہ سے، معمولی گھبراہٹ کی وجہ سے ہم جو ہے اسلام سے اپنا رشتہ توڑنے کو بھی کوئی مشکل نہیں سمجھتے ہیں۔ معمولی اوپر سے کوئی جو ہے پریشانی نظر آئی تو کسی چیز سے بھی سمجھوتا شروع کر دیا۔ کفر تک نوبت پہنچ گئی، شرک تک نوبت پہنچ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے صحابہ کو، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کہ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کیا جائے یا تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ کہ شرک، ایک مسلمان شرک کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن شرک کا مسئلہ، اور انسان کیا سوچے گا، یہ شیطان کا دھوکہ ہوگا کہ میں توبہ کر لوں گا۔ آپ کے پاس کیا گارنٹی کہ آپ کو موقع ملے گا توبہ کرنے کا؟ خدا نہ خواستہ وہ شرک کرتے کرتے موت آ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں مرنا ہے؟ جہنم میں۔ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، جو مرے کفر کی حالت میں اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اور کیسا؟ خالدین فی ابدا، ہمیشہ وہیں رہنا پڑے گا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کہاں رہی؟ وفاداری تو یہ ہوتی ہے حالات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی آئیں،
لیکن ہم علی کل حال غلام مصطفیٰ ہیں، غلام محمد ہیں، غلام رسول ہیں، غلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم کسی بھی حال میں ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ چیز ہے میرے بھائیوں، قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز مت مرنا مگر مرنا مسلمان بن کر، فرما بردار بن کر، مطیع بن کر. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ہمارے یہاں حضرت شیخ العالم گزرے ہیں، شیخ العالم کا فرمان ہے، سری سمیتو پزرز، ہاں پزرز کیا ہے؟ قرآن پاک، حبل اللہ، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اسی کو فرمایا. پہلا جو شعر میں نے اقبال کا سنایا تھا، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتا ہے، اور موت تو جب آئے گی اسلام پر جبکہ زندہ بھی مسلمان رہو. کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. کوئی آدمی کفر کے ماحول میں کفر کے عقائد کے ساتھ زندگی گزارے اور تمنا کرے کہ میں مسلمان مروں گا، ایسا نہیں ہوتا. جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی. تو گر تمی خواہی مسلمان زیستن، اگر مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو اور مسلمان بن کر مرنا چاہتے ہو، یہ قرآن کے بغیر ممکن. قرآن سے ہمارا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، اس کے بغیر کوئی صورت نہیں. وفاداری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبھی ہوگی جب ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہے. شیخ العالم نے کیا فرمایا؟ قرآن پراں کنو مود، قرآن پراں کن گئی سور، قرآن پراں زندگی ترود، قرآن پراں دودھ منصور، قرآن پراں کنو مود. یعنی قرآن، مسلمان کی شان اور مسلمان کا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اسے کبھی بھی موت آئے تو وہ قرآن کے ساتھ آئے. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہوئی وہ کیا کرتے ہوئی؟ قرآن پڑھتے. وہ قرآن بھی موجود ہے، میوزیم میں موجود ہے، اس میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت پاک ہے، اس پر آپ کا خون گرا ہے، وہ موجود ہے ابھی تک. یعنی آپ کو شہید کیا گیا قرآن پڑھتے پڑھتے. ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے. اور یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس شان کے مالک ہیں. ایک مرتبہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کس شان سے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور پائے مبارک پھیلائے ہوئے ہیں. اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں. السلام علیکم، آپ نے سلام کیا، وعلیکم السلام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی تبدیلی نہیں فرمائی. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں. السلام علیکم، آپ نے وعلیکم السلام فرمایا، لیکن پاؤں بدستور پھیلائے ہوئے ہیں. اس کے بعد سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام فرمایا، اور ساتھ ہی پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں لپیٹ لیا اور پاؤں کو جو ہے، پاؤں جیسے پھیلے ہوئے تھے ان میں تبدیلی فرمائی. تو یہ منظر دیکھ رہی تھی ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے بعد میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی. کیا دیکھی؟ کہ ابا جان آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن پاؤں پھیلائے رکھے. اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن آپ نے پاؤں پھیلائے رکھے. لیکن جب عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنے پاؤں جو ہے کیا کہتے ہیں، جو پھیلے ہوئے تھے، آپ نے ان کو سمیٹ لیا. تو یہ کیا ہوا؟ کیونکہ سب کے ذہن میں تھا کہ بڑا مرتبہ ان کا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ عثمان جو ہیں ان سے اللہ اور اس کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ ان کی شان یہ ہے جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، قرآن کو جمع فرمایا.
جن کو ذوالنورین کا لقب ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اور بہت سارے فضائل ہیں آپ کے، لیکن اتنا مرتبہ ہے عشرہ مبشرہ بالجنہ، 10 وہ خوش نصیب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو خصوصاً جنت کی بشارت ملی۔ یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیو، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کیا ہیں؟ ہاں، قرآن میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام سے جنت کا وعدہ ہے، یہ طے ہے۔ صحابہ میں مراتب ہیں، الگ الگ مرتبے ہیں، لیکن تمام صحابہ جنتی ہیں۔ یہ سب، اس کو آپ سب بتائیے میرے ساتھ، سب صحابہ کیا ہیں؟ سب صحابہ جنتی، یاد رکھنا چاہیے۔ اور ان میں خاص مقام والے عشرہ مبشرہ بالجنہ، جن 10 صحابی خوش نصیب صحابہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، خلفائے راشدین بھی انہی میں ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تیسرے نمبر پہ ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اپنا ذہن صاف رکھنا چاہیے میرے بھائیوں، درد سے عرض کر رہا ہوں، قرآن پر ایمان، احادیث پر ایمان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور محبت یہ مکمل نہیں ہے جب تک صحابہ کی محبت نہ ہو، صحابہ کی عظمت نہ ہو، صحابہ کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارا تعلق وہ نہ ہو جو مطلوب ہے۔ جتنے بھی گمراہ طبقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، وہ سب صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں، اور ان کی سازش یہ ہے کہ یہ دین کے نقل کرنے والے ہیں، یہ دین کو پہنچانے والے ہیں، اگر ان پر اعتماد نہیں رہے گا تو دین پر بھی اعتماد۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک بے دین کو لایا گیا جس کا نام شاکر تھا، ہارون رشید نے اس کو قتل کروایا، لیکن اس کو قتل کرنے سے پہلے پوچھا کہ تو یہ بتا کہ تم لوگ جو ہے تیری جماعت اور تو صحابہ کو کیوں نشانہ بناتے ہو؟ اس راز سے پردہ اٹھا تو اس شاکر نے کیا کہا امیر المومنین، ہم ناقل کو مجروح کرتے ہیں تاکہ منقول مجروح ہو جائے۔ اس لفظ کو غور سے سنا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ناقل کو کیا کرتے ہیں؟ مجروح کریں، یعنی کیا، اپنے آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا کہ ہم نقل کرنے والوں کو بے اعتبار ثابت کرتے ہیں تاکہ جو چیز وہ نقل کر رہے ہیں وہ بھی بے اعتبار نعوذ باللہ ثابت ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر عیب لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ قوم بے اعتبار ہو جائے نعوذ باللہ۔ جب یہ بے اعتبار ہو جائیں گے تو نہ قرآن کا اعتبار رہے گا نہ دین کا اعتبار رہے گا۔ آپ کو پتہ لگا سازش کہاں ہے، سازش کتنی خطرناک ہے؟ بعض لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء سے فرمایا کہ اذا ظہرت الفتن وسب اصحابی، جب فتنے ظاہر ہو جائیں اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، فلیظہر العالم علمہ، تو عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، وہ صحابہ کی طرفداری کرے، وہ صحابہ کا دفاع کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو آپ نے کیا فرمایا عالم کے بارے میں؟ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو عالم ایسا نہیں کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر ملائکہ کی لعنت، اس پر تمام لوگوں کی لعنت۔ کیونکہ وہ کیسا عالم ہے، وہ تماشا دیکھ رہا ہے، ادھر صحابہ کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور صحابہ دین کے نقل کرنے والے، دین کے لانے والے، جب صحابہ کی عزت نہیں رہی، جب صحابہ کی حرمت نہیں رہی، جب صحابہ کا اعتبار نہیں رہا تو پھر دین کا کیا اعتبار ہے؟ یہ تمام مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں یاد رکھو، جو بکواس کی گئی ہے تاریخ میں وہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، وہ کتابیں ہماری جوتے کی نوک پر ہیں، ان کو جلا دینا چاہیے ان کتابوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود فیصلہ کرو، ایک طرف قرآن کا فیصلہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
ایک طرف قرآن کا تمغہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک طرف قرآن کی شہادت ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون یہ، اور ایک طرف تاریخ کا پلندہ ہے اور تاریخ کی جو ہے کیا کہتے ہیں باتیں ہیں جن کا کوئی اعتبار۔ بتاؤ ہم تاریخ کا اعتبار کریں گے یا قرآن و سنت کا اعتبار کریں گے؟ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کریں؟ کوئی کہے گا فلاں تاریخ میں، کہو اس تاریخ کو لے جا کر آگ میں جلا دو، اس تاریخ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ جو قرآن سے ٹکرائے وہ تاریخ ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو حدیث سے ٹکرائے اس تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں محدثین کی، 5 لاکھ راویوں کے حالات جمع ہیں۔ کتنے بتاؤ بھائی؟ 5 لاکھ 5 لاکھ روایت حدیث کرنے والے حضرات، ان کا پورا جمع ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا والدہ کا قبیلہ کیا ہے، شاگرد کون ہے، استاد کون ہے، کہاں کہاں علم حاصل کیا، کہاں کہاں علم پھیلایا، کہاں وفات ہوئی اور کیا کیا کتابیں لکھی، سب کچھ موجود ہے اسماء الرجال میں۔ 5 لاکھ حضرات کے حالات قلم بند ہیں، اور یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے پاس ہے الحمدللہ۔ اچھا، وہاں پر محدثین کے یہاں پھر دوسرا مسئلہ ہے جرح و تعدیل۔ بعض کے بارے میں کہا یہ قابل اعتبار نہیں، بعض کے بارے میں کہا یہ بڑا نیک اور صالح تھا، اس کو جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ کسی پر الزام لگا اور کسی کو بری قرار دیا گیا۔ لیکن دیکھو ان 5 لاکھ میں جو صحابہ کا طبقہ ہے، کسی کی ہمت نہیں محدث کی، عالم کی، اس نے کسی صحابی پر تذکرہ کیا ہو۔ یہ جرح و تعدیل کا مسئلہ ہے صحابہ سے نیچے۔ صحابہ کے بارے میں آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جس نے جرح و تعدیل سے کام لیا ہو۔ کیوں؟ جن کی تعدیل اللہ نے فرمائی، جن کی تعدیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی تم اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کوئی صحابہ کو برا کہہ رہا ہے تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تم میں جو بدتر ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ ظاہر سی بات ہے جو صحابہ کے خلاف بھونک رہا ہے وہی ملعون ہے، اسی پر لعنت جائے گی۔ تو میرے بھائیو، صحابہ جو ہیں عدل والے ہیں، صحابہ جو ہیں ان کی تعدیل کی گئی ہے، صحابہ جو ہیں اعتبار والے ہیں، ان کو اللہ نے سند دے دی رضی اللہ عنہم۔ اس میں غور کیجئے ذرا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے کیا ہو گئے؟ راضی، اور اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کوئی اس سے راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی راضی نہ ہو تو اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں۔ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ صحابہ ہیں، فرمایا کہ ان کے راضی کرنے کا میں بھی اہتمام کرتا ہوں، ان کا دل خوش ہو جائے۔ اسی لیے خطبے میں پڑھتے ہیں، خطبے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ سے ڈرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے متعلق، ان کا درجہ اتنا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے صحابی، کسی میرے صحابی نے اللہ کی راہ میں جو یا کیا کہتے ہیں کھجور یا کیا کہتے ہیں گیہوں آدھا سیر دیے ہوں یا 1 سیر دیا ہو، اور بعد کا کوئی آنے والا کوہ احد کے برابر سونا خرچ کرے، اب بتائیے ذرا 1 کلو یا آدھے کلو جو کی کوہ احد کے برابر سونے کے بارے میں کیا ہے، مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ کوہ احد کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ مدینہ منورہ جو گئے، اللہ سب کو پہنچا اپنے فضل سے، جو گئے ان کو بھی پہنچائے۔ مدینہ طیبہ میں جہاں بھی آپ ہوں گے وہاں آپ کو کوہ احد نظر آئے گا، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جنت کا پہاڑ ہے، ہاں کوہ احد بہت بڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر بعد میں آنے والا کوئی، تابعین سے شروع کرو،
اگر کوئی کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کتنا سونا ہوگا بھائی؟ اندازہ لگا رہے ہو؟ اور میرے کسی صحابی نے ایک سیر یا آدھا سیر جو یا گیہوں وغیرہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو، تو بعد والے کا کوہ احد کے برابر سونا خرچ کرنا اس کے آدھے سیر کے برابر نہیں ہے۔ یہ کیا شان ہے صحابہ کی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا، اپنے کلام سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی گفتگو سے، ہرگز نہیں۔ اور پھر ایک بات بتا دی، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے کیا کی؟ یاد رکھنا، جیسے انبیاء علیہ السلام چن کر آتے ہیں، اللہ ان کو چن کر بھیجتا ہے، ایسے صحابہ کو بھی چنا گیا ہے، صحابہ کی جماعت کو چنا گیا ہے۔ اسی لیے امت کا عقیدہ ہے کہ بعد کا آنے والا کوئی کتنا بڑا ولی خدا ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، پتہ نہیں کیا ہو، وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ امت کا عقیدہ ہے، صحابہ کی یہ شان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، خطبے میں پڑھی جاتی ہے یہ بات، خطبے میں ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے متعلق، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا، ان سے ان کے بارے میں بد زبانی مت کرنا، بد کلامی مت کرنا، بلکہ بدگمانی بھی مت کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس کو میرے ساتھ محبت ہے، اسی لیے میرے شاگردوں سے محبت ہے، میرے طلباء سے محبت ہے، میرے تربیت یافتہ صحابہ سے محبت ہے، میرے رفقاء سے محبت ہے، میرے ہمدموں اور میرے ساتھیوں سے محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس بد نصیب اور بدبخت کو صحابہ کے ساتھ بغض ہے اس بدبخت کو پہلے میرے ساتھ بغض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کو صحابہ سے بغض ہے اس کو کس کے ساتھ بغض ہے؟ جناب رسول اللہ۔ اب ان لوگوں کے ایمان کا جائزہ لیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، لیکن صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے بغض سے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں، تمہاری محبت کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اگر میرے صحابہ سے تم کو بغض ہے تو میرے ساتھ بھی تمہیں بغض ہے۔ اور فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو ایذا پہنچائی اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو بدبخت اللہ پاک کو ایذا دینے کی ناکام کوشش کرے گا اللہ تعالی اس کو اپنے عذاب میں عنقریب پکڑ لیں گے۔ تو میرے بھائیوں طے کر لو انشاءاللہ کہ مرتے دم تک صحابہ کی محبت کو سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا متاع، یہ ہماری متاع ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ واللہ اگر عمل میں کوتاہی ہو جائے، جی نمازوں میں کوتاہی ہو جائے، زکوٰۃ میں، حج میں، اللہ پاک معاف فرما دیں گے اپنے فضل سے۔ خدا کی قسم اگر ہم صحابہ کی محبت اور صحابہ کی محبت سے بھرا ہوا دل لے کر پہنچ گئے یقیناً ہماری مغفرت ہوگی انشاءاللہ۔ لہذا صحابہ کے ساتھ گستاخی کا آج کل بہت زیادہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کے بارے میں قلم چل رہے ہیں، زبانیں چل رہی ہیں، خدا کی قسم وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اولئک الذین اختارہم اللہ تعالی لصحبت نبی، یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ ہم لوگ جو ہے اپنے جو ہے دلہے کو سجاتے ہیں اور دلہے کو سجا کر اس کے ساتھ دلہن کے یہاں بھیجتے ہیں بارات میں، تو کن لوگوں کو بھیجتے ہیں؟ معزز لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولو بھائی، ارے بتاؤ بھائی میری سوال کا جب دلہے کے ساتھ بھیجتے ہیں کن کو بھیجتے ہیں؟ ہاں فلاں مولانا صاحب، فلانا مفتی، فلاں مفتی صاحب، فلاں جج صاحب، فلاں وکیل صاحب، فلاں منسٹر صاحب، فلاں مسٹر صاحب، جو بھی اچھے خاندان میں ان کو چن کے بھیجتے ہیں کہ ہمارے دلہے کی عزت بڑھے گی، ٹھیک ہے۔
تو بھائی اللہ پاک نے اس کائنات کا دلہا کن کو بنایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ساتھ جو باراتی ہیں وہ کون؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ۔ تو ایسا ہو سکتا ہے صحابہ بغیر انتخاب کے ہوں؟ وہ بھی چنے گئے ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ تو ان کو چن رہا ہے، اللہ تو ان کو اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون کنتم خیر امہ اولئک هم الصادقون رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے لقب دے رہا ہے، اور تم جو ہے بد کلامی اور بد زبانی اور بدگمانی کر رہے ہو، کہاں اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے خون پسینے سے محنت کر کے یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ ان کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے، ان کی محبت ہمارا سرمایہ ہے، ان کی محبت اللہ تعالیٰ یہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما۔ یہ تین تو قبر کے سوالات ہیں، کیا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول، اور قرآن ہمارا امام ہے۔ قرآن امام ہے میرے بھائیوں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ بندہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا تو فرشتے پوچھیں گے تو نے کہاں سے معلوم کر لیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا۔ کیا پڑھا؟ قرآن سے ہی وہاں بھی بخشے جائیں گے، قرآن سے ہی وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ حدیث میں مشکات کی حدیث میں آتا ہے، ان سے وہ پوچھیں گے فرشتے تو نے جو تینوں جواب دے دیے اچھے تو کیسے یہ جواب دے پایا؟ وہ کہے گا میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے قرآن کے جو حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، قرآن پر عقیدہ رکھا، قرآن سے محبت رکھی، قرآن کی برکت سے اللہ نے مجھے ان سوالوں میں کامیاب فرمایا۔ اسی لیے حضرت میر سید رحمتانی کہتے ہیں وبالقرآن اماما، قرآن ہمارا امام ہے، وبالکعبۃ قبلہ، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، وبالصلاۃ فریضہ، نماز ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے، وبالمؤمنین اخوانا، مومن سب آپس میں بھائی ہیں، وبی حضرت صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ حضرت میر سید علی، 700 سادات لے کر جو کشمیر میں اسلام لے کر آئے، انہی کے مرہون منت ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ وہ جو دین لے کر آئے وہ سنیوں کا دین تھا، وہ اہل سنت والجماعت کا دین تھا، وہ کوئی اور دین نہیں۔ آپ کو کوئی بہکائے گا، ورگلائے گا، کچھ اور بکواس سنائے گا، اس پر مت جاؤ، کہو ہم تو شاہ ہمدان والے دین پر ہیں، اور شاہ ہمدان کا دین وبی حضرت صدیق وبالفاروق وبذی-النورین وبالمرتضی ائمہ، یہ سب ہمارے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ اور پھر حضرت شاہ ہمدان آخر میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں علی ھذی الشہادہ نحیا ونموت، اسی شہادت پر ہم زندہ رہیں گے، اے اللہ ہم کو اسی شہادت پر زندہ رکھنا، وعلیہا نموت، اسی شہادت کو دیتے دیتے ہم مریں گے انشاءاللہ، وعلیہا نبعث انشاءاللہ، اور یہی شہادت دیتے دیتے ہم قیامت کے دن جو ہے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اس وقت بھی یہ گواہی دیں گے ہمیں ان سب کے ساتھ کیا ہے؟ محبت ہے، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے سربراہ ہیں، یہ ہمارے سرتاج ہیں۔ خدا کی قسم یاد رکھو، جو قوم صحابہ کا بغض دل میں پالتی ہے ان کو اللہ نے قرآن کی دولت سے محروم کر دیا۔ ان کو چیلنج ہے کہ ایک حافظ پیش کر دو۔ ایک قوم ہے وہ قرآن، وہ صحابہ سے بغض رکھتی ہے، ان کو چیلنج ہے قیامت تک کے لیے ایک حافظ پیش کر کے دکھا دو۔ ایک حافظ نہیں کر سکتے قیامت تک۔ بلکہ کیا ہوا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں انہوں نے ایک سنی حافظ کو ورگلا کر، پیسے دے کر، لالچ دے کر تیار کر لیا کہ تم ہماری طرف سے حافظ بن جاؤ، پیسہ اتنا ملے گا۔ وہ تیار ہو گیا۔ اب جو سب حیران ہو گئے کہ اس طبقے میں کیسے حافظ آ گیا، یہ تو ان کو تو قرآن پہ ایمان نہیں، صحابہ کے ساتھ بغض ہے، پریشان ہو گئے۔ تو اب وہ سنی حافظ کو ورگلا رکھا تھا، تو اب کیا ہوا کہ اورنگزیب کے زمانے میں ان کے استاد تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، ملا جیون رحمۃ اللہ، ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار، ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ہمارے نصاب میں، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیرات احمدیہ بھی کتاب ہے مشہور۔ تو ملا جیون کو مقرر کر دیا، اللہ والے تھے۔ بادشاہ نے کہا آپ اس کا امتحان لیجئے،
یہ ہے تو اس طبقے سے جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے، لیکن کہہ رہا ہے میں کیا ہوں؟ حافظ. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، آپ ذرا امتحان لے لو. ملا جیون نے کہا اچھا بھائی تم حافظ ہو؟ کہا ہاں جی. اچھا تم اہل سنت میں سے؟ کہا نہیں. کہا اہل سنت میں سے نہیں ہو تو پھر حافظ کیسے ہوئی؟ تو سمجھ نہیں آئی بات. تو وہ غصہ ہو کے کہنے آپ کو کیا ہے جی ملا جی، آپ ان کا امتحان لیجئے، آپ کو اس سے کیا بحث ہے، آپ امتحان لیجئے. کہا بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امتحان لوں گا. تو نے کہا بھائی زیادہ مشکل کیا پوچھوں گا تجھ سے، تو حافظ ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، ادھر کہہ رہا ہے میں اہل سنت میں سے بھی نہیں ہوں. سمجھ میں تو بات آ نہیں رہی ہے. صحابہ کا بغض ہوتے ہوئے کیسے تجھے قرآن یاد ہو جائے گا؟ لیکن چلو تم کہہ رہے ہو، چلو سورہ فاتحہ سنو. کیا کہا؟ سورہ. تو اعوذ باللہ بسم اللہ مشکل سے اس نے پڑھی، اب اس کی بولتی بند ہو گئی، پڑھ ہی نہیں پا رہا. کہا پڑھو 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 بھائی. بڑے دعوے ہو رہے تھے. اور یقینی بات ہی یہ بات سن لو کہ بے ایمان ہونے سے پہلے وہ پکا حافظ تھا، اس کو اسی لیے خریدا گیا تھا. سورہ فاتحہ میں نہیں چل پایا، بیٹھ گیا. اب جو اس کو پڑھو بھائی پڑھو. میں نے تو زیادہ مشکل سوال بھی نہیں پوچھا، سورہ فاتحہ تو عام مسلمان کو بھی یاد ہوتی ہے. اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میں پھنس گیا، میں بڑی دولت سے محروم ہو گیا. وہ فوراً پاؤں پڑ گیا اور رونے لگا. کہا حضرت مجھے معاف کر دو، ان بدبختوں نے مجھے جو ہے خرید لیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، میں جو کیا کہتے ہیں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں اور میں واپس اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں آتا ہوں. میں صحابہ کی عظمت اور محبت کا قائل ہوں. اور اس نے توبہ کی تو حضرت نے پھر سوالات کیے اور پھٹافٹ اس نے جواب دیا. پھٹافٹ کیا دے دیا؟ تو یاد رکھو یہ اللہ کا قانون ہے، جو جماعت ہم تک قرآن لائی، جو جماعت ہم تک سنت لائی، جو جماعت ہم تک دین لائی، اگر ان سے بغض کر رکھو گے اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے، اپنے نبی کی سنت سے محروم کر دیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا میرے بھائیوں اس قرآن پر صحابہ کی محنتیں لگی ہیں، ان کا خون لگا ہے، ان کی قربانیاں لگی ہیں، انہوں نے وطن کو چھوڑا. آپ جائیے جنت البقیع میں زیادہ سے زیادہ 10,000 صحابہ وہاں دفن ہیں، جبکہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود تھے. سوچنے کی بات ہے اگر 10,000 وہاں ہے تو باقی 1,14,000 کہاں چلے گئے؟ 1,14,000 کہاں چلے گئے؟ بس ان کو تو اقبال نے کہہ دیا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ہم ہر جگہ یہ قرآن کا پیغام لے کر پہنچ گئے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سارا منتظر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، دعوها فإنها مأمورہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، جہاں اللہ خدا کا حکم ہے وہ وہیں جا کے بیٹھے گی. اب یہ اونٹنی جا رہی ہے، ادھر بھی لوگ کھڑے ہیں، بنو نجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیہالی قبیلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں آئیے، دوسرے کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں آئیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے یہاں نہیں، اللہ کے حکم سے جاؤں گا. اونٹنی جا کے کہاں بیٹھتی ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر. وہ ابو ایوب انصاری جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور وہیں رہے، وہ ابو ایوب انصاری، ان کی قبر آپ مدینہ منورہ میں ڈھونڈیں گے نہیں ملے گی. ان کی قبر مبارک ہے قسطنطنیہ میں، ترکی میں ہے. وہ وہاں قرآن کی دعوت لے کر پہنچے. میرے بھائیوں یہ ہے قرآن کا صحابہ کا آپس میں تعلق. خدا کی قسم اگر قرآن کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو سینوں میں، اپنے بچوں کے سینوں میں، اپنے سینوں میں، اور قرآن سے وابستہ ہونا چاہتے ہو تو پہلے یہ توبہ کرنی پڑے گی کہ ہمارے دل میں صحابہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ، صحابہ کے ساتھ محبت ہو، عشق ہو، عظمت ہو، جب تک خدا قرآن کی دولت عطا نہیں کرے. کہ قرآن کو لانے والے ان کے وفادار بنو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بنو. میں آخری بات عرض کرتا ہوں. میں نے پہلے بات شروع کی تھی کہ اس وقت ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. اس نازک دور میں دجال کو بھی آنا ہے، امام مہدی بھی ساتھ آئیں گے. امام مہدی کے آتے ہی جو ہے کچھ عرصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال بھی آ چکا ہوگا. یہ حدیث سے ثابت ہے. اب یہ کب ہوگا تو اللہ کے علم میں ہے. میں نے ابھی کچھ باتیں بتائی کہ زیادہ دور بھی. ہاں اب بات سمجھیے،
سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے کہ جو سورہ کہف کا اہتمام کرے گا، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے سب کو، اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے کیا فرمائیں گے؟ حفاظت۔ او فتنہ دجال، او ہو، یہ بھی مستقل ایک موضوع ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو عرض کروں گا۔ فتنہ دجال، تمام پیغمبروں نے اللہ سے پناہ مانگی فتنہ دجال سے۔ یہ فتنہ دجال، اس سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا اہتمام۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد کچھ چیزیں ارشاد فرمائی جو میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لکلمات۔ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کے ساتھ تعلق، قرآن پاک کی اتباع۔ تلاوت کے معنی یہ بھی آتے ہیں، پڑھنا بھی، اتباع کرنا بھی۔ اور دوسری بات بتائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے کو پابند بناؤ۔ یہ کن سے فرمایا جا رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے کو پابند بنائیے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظریں ان سے مت ہٹائیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے غافل ہیں ان کی بات مت مانیے۔ تو دو چیزیں آ گئی، بس خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایک قرآن سے تعلق اور ایک اہل اللہ سے تعلق۔ ایک قرآن سے تعلق، ایک ان سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ والے بننا چاہتے ہو تو اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو، تقوی والے بننا چاہتے ہو تو تقوی والوں سے پیدا کرو، قرآن والے بننا چاہتے ہو تو قرآن والوں سے تعلق پیدا کرو۔ تو فرما دیا کہ دو چیزوں کا اہتمام سب آج وعدہ کرو انشاءاللہ تعالی، اپنے گھروں میں قرآن کو زندہ کریں گے، اپنی زندگی میں قرآن کو زندہ کریں گے۔ بلکہ میں کہتا ہوں یہ سارا مجمع مجھ سے ایک وعدہ کر لو، بس میں سمجھوں گا کہ کیا کہتے ہیں ہماری حاضری وصول ہوگی، وہ یہ کہ اپنی اپنی بستیوں میں سب کوشش کریں گے، دو چیزوں پر کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں بس دو چیزیں بتاؤں گا۔ نمبر ایک کہ ہم جب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہماری بستی میں مرد و زن، جوان، بوڑھے، بزرگ، چھوٹے، سب کے سب 100% نمازی نہیں بن جاتے انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ یہ سب تبلیغ والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہماری بستی 100% نمازی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ تعالی کریں گے کوشش۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم جب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، بے فکر نہیں بیٹھیں گے جب تک ہماری بستی میں 100% قرآن پڑھنے والے نہ بن جائیں انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیے انشاءاللہ تعالی۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ ان مدارس کا یہی فیض ہے۔ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب نے آپ کو بلایا اور مدرسے کی تعلیم بننے آپ آئے ہوئے ہیں، اور یہ جو قرآن پاک کا ذکر مبارک چل رہا ہے، دین کا چرچا چل رہا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ بس جلسہ ہو جائے، کھا پی لیا اور دستار بندی، نہیں، ایک پیغام لے کر جائیے یہاں سے، ایک مہم لے کر جائیے کہ انشاءاللہ اپنی اپنی بستی میں، اپنے اپنے گھر میں قرآن کی خدمت اور قرآن کا سنٹر بنا کے رہیں گے انشاءاللہ، اور مرتے دم تک یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہر پوری بستی نمازی بن جائے، پوری بستی قرآن خوان بن جائے۔ اور انشاءاللہ جب یہ کریں گے خدا کی قسم اللہ کی نصرتیں آئیں گی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا، خوش رہیں، مطمئن رہیں، حوصلے بلند رکھیں، انشاءاللہ آنے والا دور اسلام کا دور ہے، قرآن کا دور ہے، دین کی سربلندی کا دور ہے، اور یہ فرما چکے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حالات کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہٹنا نہیں ہے، اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں ہے، کتنی بڑی لالچ ہو، کتنا بڑا خوف ہو، ان خوف کو ایک طرف چھوڑ دو، ہم جان دیں گے اسلام پر دیں گے انشاءاللہ، قرآن پہ دیں گے انشاءاللہ، جئیں گے بھی مسلمان بن کر، مریں گے بھی مسلمان بن کر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔